نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن بعض الناس من الله قلب القاسي رواہ الترمذی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ باتیں نہ کرو، اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ باتیں نہ کرو، کیونکہ بغیر ذکر کے زیادہ باتیں دل کو سخت کر دیتی ہیں، اور لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے دور سخت دل والا ہے۔ میں قربان جاؤں اسلام کے اوپر اور صاحب کتاب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ یہ صرف آپ کو اسلام اور حضور ہی جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ہی مثال مل سکتی ہے کہ ہمیں بات کرنے کا بھی سلیقہ سکھایا ہے۔ آپ پوری دنیا کی تعلیمی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو کہیں نہیں پتہ چلے گا بھی بات کیسے کرنی ہے، بات کرنے کا سلیقہ کیا ہے۔ پیاروں بچوں کے ساتھ شفقت کرنی ہے، بڑوں کے ساتھ ادب احترام سے پیش آنا ہے، ماں باپ کا ادب ہے، اساتذہ کا ادب ہے، پیر و مرشد کا ادب ہے۔ حتیٰ کہ حضرت جی حضور نے فرمایا جو بندہ چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا احترام نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ کسی تعلیمی کتاب کے اندر آپ نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت جی اللہ وحدہ لا شریک کا احسان ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہمیں کھلے سانڈ کی طرح نہیں چھوڑ دیا، گفتگو کا سلیقہ سکھایا ہے۔ اچھا جی، ایک بات یہ، دوسری بیکار باتیں نہیں کرنی۔ ہاں، تجارت کے اندر جتنے بھی تاجر لوگ بیٹھے ہیں، دکاندار لوگ بیٹھے ہیں، وہ جتنی بھی باتیں ہیں مال خریدنے کی، مال کی چیزیں بتانے کی، اس کی اچھائی بتانے کی، یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے۔ گھریلو گفتگو ہے، بچوں کی اصلاح کی گفتگو ہے، ماں باپ کے ساتھ ادب و احترام کی گفتگو ہے، پیار محبت، یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ شامل نہیں ہے، زیادہ باتوں میں یہ شامل نہیں ہے۔ اچھا جی، سخت دلی کا انجام یہ ہوتا ہے، اگر سخت دل ہو جائے وعظ و نصیحت کام نہیں کرتا انسان۔ میں ایک موٹی سی مثال عرض کرتا ہوں، آپ اپنے آس پاس نظر مارے، میرا حسن ظن ہے یہاں پر جتنا بھی حضرات تشریف فرما ہیں، سارے کے سارے ہر روز رات کو اپنے گناہوں پر روتے ہوں گے، یہ میرا حسن ظن ہے۔ لیکن آس پاس نظر مار کے دوڑاؤ کہ کون روتا ہے یار اپنے گناہوں پر، جبکہ یہ پتہ ہے کل اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، جبکہ یہ پتہ ہے کہ کرامن کاتبین موجود ہیں، میری ایک ایک بات لکھ رہے ہیں، جبکہ پتہ ہے کہ کل قیامت والے دن میرے سارے گناہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، جبکہ یہ پتہ ہے کہ رونے سے اللہ سے استغفار کرنے سے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے، جبکہ یہ علم ہے کہ میرا رب معافی مانگنے سے معافی دے دیتا ہے۔ دنیا دار کا دل سخت ہے، دنیا دار دل سے بغض کو دور نہیں کرتا۔ ایک غلطی ہو گئی پھر ساری زندگی وہ تانا مارتا رہے گا۔ میں قربان جاؤں، میرا مالک کبھی تانا نہیں مارتا۔ کون روتا ہے یار؟ تو یہ دلوں کی سختی نہیں ہے۔ ہم کیا اسلام نے یہ کہا تو دوسروں کے لیے رو، رشتہ داروں کے لیے رو، اپنے لیے رو، تیری جنت سیدھی ہو جائے، دوزخ سے دور ہو جائے۔ میرا وحدہ لا شریک مالک کریم ارشاد فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو پتھروں کی مثل بھی۔ بھائی پتھروں کے اندر بھی جو ہے پانی سوراخ کر دیتا ہے، میں نے پتھروں سے پانی کو نکلتے دیکھا ہے، سخت دل کے آنکھ سے آنسو کو نکلتے نہیں دیکھا۔ آپ کشمیر چلے جائیں، چشمے ہیں، آپ گلگت بلتستان، یہ جہاں پہاڑی علاقے ہیں، ہاں ماشاء اللہ آئی صاحب کے گاؤں میں، ہاں جی، پہاڑوں کے اندر سے چشمے جاری ہیں، پتھروں سے پانی نکل گیا، انسان کی آنکھ سے خوف خدا میں آنسو نہیں نکلا۔ قبلہ کائنات عالم کے سارے پانی اکٹھے کر دیں اور جہنم کو بجھانا شروع کر دیں، سارے سمندر پانی جننے بھی اگے پیچھے اتنے تھلے جنہ بھی پانی سارا پا دو، اللہ کی قسم جہنم کا ایک کونا نہیں ٹھنڈا کر سکتے۔
لیکن میرا رب سونا فرماتا ہے او بندہ خدا، تیری آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا۔ خوف خدا میں نکلا ہوا ایک آنسو یہ قیمت رکھتا ہے جہنم کی آگ ٹھنڈی کر دے۔ لیکن حضرت یہ بتائیں کتنے لوگ ہیں جو رات کو روتے ہیں، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے خطا ہو گئی، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو غفور رحیم ہے، یا اللہ تو نے ہمیں تعارف کروایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یا اللہ تو نے ہمیں اپنا تعارف کروایا ان اللہ غفور الرحیم، یا اللہ تو نے ہمیں تعارف کروایا میں بخشنے والا ہوں، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں کرم کرنے والا ہوں، میں ستار ہوں، میں علام الغیوب ہوں، یا اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ گناہ ہو گیا ہم سے، معاف کر دے مالک۔ اللہ کہتا ہے بندہ میرے سے ایک دفعہ کہے یا اللہ معاف کر دے، تو اللہ کہتا ہے میں معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت یاد رکھیے جب تک لوہا سخت ہوگا اس کا کچھ بھی نہیں بن سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جس وقت لوہے کو نرم کریں گے، آگ میں جلائیں گے، آگ میں جلنے کے بعد جس وقت وہ نرم ہو جائے گا، پھر جس مرضی اس کو شکل میں ڈال دو، چاہے سریا بنا لو، چاہے گارڈر بنا دو، چاہے برتن بنا دو، تو چاہے اوزار بنا دو، لیکن کب؟ جب وہ بھٹی کے اندر پگھلے گا۔ یہ دل کس بھٹی میں پگھل سکتا ہے؟ یہ عشق کی بھٹی میں پگھل سکتا ہے، عشق مصطفیٰ کی بھٹی میں، عشق رسول کی بھٹی میں جب یہ پگھلے گا۔ اور پھر یہ بھی کافی نہیں ہوتا کہ صرف پگھلا دیا جائے، نہیں نہیں نہیں، پھر سانچے میں ڈالنے والا بھی ہونا چاہیے۔ سانچے میں موٹر سائیکلیں بھی لوہے کی ہیں نا، گارڈر سریا یہ سارا لوہے کا، دروازے کھڑکیاں یہ ساری لوہے کی، لیکن حضرت وہ لوہا خود بخود یہاں پہ نہیں پہنچا، اس کو پگھلانے والا ہے، اس کو ڈالنے والا موجود ہے۔ عشق رسول میں بھٹکیں ضرور، لیکن کوئی ہتھوڑا مارنے والا بھی ہونا چاہیے، چوٹ مارنے والا بھی ہونا چاہیے، جو اس کے اندر ڈال دے تمہیں۔ آج ہم یہ آواز سنتے بابے تے شے کوئی نہیں، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم ان کے بغیر بندہ ہی کوئی شے نہیں۔ آپ کہتے ہیں بابے شے کوئی نہیں، میں کہتا ہوں بابوں کے علاوہ بندہ شے کوئی نہیں۔ عشق رسول میں یہ بھڑکائے گا کون؟ عشق مصطفیٰ میں یہ بھٹیاں بھڑکائے گا کون؟ پھر اس کو سانچوں میں ڈالے گا کون؟ ہم کوئی کھلے ہوئے سانڑ تو نہیں ہیں، ہم معاشرے کے لیے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے باپوں نے محنتیں کی ہیں، معاشرے کا ایک اہم فرد ہمیں بنایا ہے۔ ہم جس علاقے کے اندر رہتے ہیں ہم ایک مفید پرسن ہیں۔ آپ صرف اپنے لیے جی رہے ہیں، کیا جی رہے ہیں؟ وہ تو گدھا بھی جی رہا ہے، وہ تو گھوڑا بھی جی رہا ہے، گھوڑا بھی اپنے لیے جی رہا ہے، گدھا بھی اپنے لیے جی رہا ہے، کتا بھی اپنے لیے جی رہا ہے، پھر تمہارے اندر ان جانوروں کے اندر کیا فرق ہے؟ تم حضرت انسان ہو، تم میرے رب کا شاہکار ہو، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہو، تم اس مصور کی شاندار تصویر ہو، تم اس مصور کی تصویر نے کیا کمال دکھایا۔ صرف اتنا آج کا سبق۔ دعا کرو ہمارے دل اللہ کے ذکر سے منور ہو جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔